اسٹیفیٹس کے موضوع دوستو السلام علیکم ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جالوت کے قتل کے بعد بنی اسرائیل کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شجاعت اور عظمت کا سکہ بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو مستقل شریعت دی تھی اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور نازل فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مضبوط حکومت اور حکمت اور صحیح فیصلے کی قوت سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا اور آپ کے دور میں بنی اسرائیل پر بندر اور خنزیر کی صورت میں عذاب آیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت داؤد علیہ السلام کے حالات زندگی کے بارے میں، اور آپ کو بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی کون سی ایسی نافرمانیاں تھی جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دی تھی۔ اس موضوع کے آغاز سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جبکہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام بہترین خطیب تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہترین آواز سے نوازا تھا، جیسے کہ لحن داؤدی مشہور ہے۔ پیشے کے حساب سے بات کی جائے تو آپ علیہ السلام زیرہ بیچا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ لوہے کی مثل دھاگے کے کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام روز کی ایک زیرہ بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اسی پر آپ اور آپ کے اہل و عیال کا گزر بسر تھا۔ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا ہے: داؤد بن عیشا بن اوبد بن آبر بن سلمون بن نخشون بن اون یازب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن حضرت اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تورات کے بیان کے مطابق آپ علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ اگر بات کریں حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک حلیے کے بارے میں، تو محمد بن اسحاق نے حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک اس طرح نقل کیا ہے: قد ذرا سا پست تھا، نیلگوں آنکھیں، جسم پر بال بہت کم تھے اور چہرے سے طہارت قلب کی شعائیں جھلکتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کی فوج میں شامل تھے اور جالوت کو قتل کرنے کی بنا پر آپ اپنی قوم میں ہر دل عزیز ہوئے اور طالوت کے بعد آپ علیہ السلام بادشاہ مقرر ہوئے۔ آپ علیہ السلام شجاعت اور فکر و تدبیر جیسے اوصاف کے پیش نظر کامل و اکمل انسان تھے۔ فتح اور کامیابی آپ علیہ السلام کے قدم چومتی تھی اور آپ پر خدا کے فضل کا یہ حال تھا کہ دشمن کے مقابلے میں آپ کی جماعت کتنی ہی مختصر ہوتی مگر کامیابی ہمیشہ آپ ہی کے ساتھ رہتی۔ اس لیے تھوڑے عرصے میں آپ علیہ السلام نے شام، عراق، فلسطین اور شرق اردن کے علاقوں پر اپنا حکم نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ خلیج عقبہ سے لے کر فرات کے تمام علاقوں اور دمشق تک تمام ممالک پر آپ علیہ السلام کی حکومت تھی۔ پھر اتنی عظیم مملکت کے ساتھ ساتھ وحی الہی کے شرف نے آپ علیہ السلام کی عظمت و شوکت کو اور بھی زیادہ بلند کر دیا، اور رعایا کو یقین تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے انتہائی پیچیدہ اور کذب و افتراء سے بھرپور معاملہ بھی پیش ہو جائے، تب بھی وحی الہی کے ذریعے آپ علیہ السلام پر حقیقت حال منکشف ہو جاتی تھی۔ اسی لیے جن و انس میں سے کسی کو بھی یہ حوصلہ نہیں تھا کہ ان کے احکام کی خلاف ورزی کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ جس میں وہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، یہ ایک انتہائی مشہور واقعہ ہے۔ ابن جریرہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ روایت نقل کی ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو شخص ایک بیل کے جھگڑے کے سلسلے میں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان دونوں میں سے ہر ایک یہ کہتا تھا کہ یہ بیل میرا ہے، جس پر آپ علیہ السلام نے اس جھگڑے کا فیصلہ دوسرے دن پر مؤخر کر دیا۔ دوسرے دن آپ علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا: رات کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے، لہٰذا تو صحیح بات بیان کر۔ تو اس نے کہا: اللہ کے نبی، اس مقدمے میں میرا بیان قطعاً سچ ہے، لیکن اس واقعے سے قبل میں نے اس مدعا علیہ کے والد کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ واقعہ تاریخ ابن کثیر میں درج ہے۔ اس قسم کے واقعات اکثر ہوتے تھے، جس کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے حکم اور عظمت کے سامنے سب پست و فرما بردار تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اس عظمت اور مملکت اور تدبیر و حکمت اور نبوت کا اظہار کیا گیا، جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے اس کی حکومت کو مضبوط کیا اور اس کو حکمت یعنی نبوت عطا کی اور صحیح فیصلے کی قوت بخشی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی فصل الخطابت کے مختلف تفسیریں کی گئی ہیں۔ بعض نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد زور بیان اور قوت خطابت ہے، چنانچہ آپ علیہ السلام اونچے درجے کے خطیب تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کل ہم جمعے کے موقعوں پر یا دیگر بیانات کے سلسلے میں جب علماء کرام کو سنتے ہیں تو وہ خطبوں میں حمد و صلات کے بعد کہتے ہیں اما بعد۔ یہ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی کہنا شروع کیا تھا۔
بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد بہترین قوت فیصلہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جھگڑا چکانے اور تنازعات کے فیصلے کرنے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ یہ بات معارف القرآن سے لی گئی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور کی تلاوت سے کون نا واقف ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے زبور عطا کی، چنانچہ آپ نے شریعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو از سر نو زندہ کیا، اسرائیلیوں کو راہ ہدایت دکھائی اور نور وحی سے مستفیض ہو کر تشنگان معرفت الہی کو سیراب فرمایا۔ زبور خدا کے حمد کے نغموں سے معمور تھی اور حضرت داؤد علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ایسا لہجہ اور ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تو جن و انس حتیٰ کہ پہاڑ تک وجد میں آ جاتے تھے، اس لیے لحن داؤدی آج تک ضرب المثل ہے۔ مسند عبد الرزاق میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حسن صوت کو سنتے تو فرماتے کہ ابو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی، اے پہاڑوں تم بھی اس کے ساتھ تسبیح کرنے میں شرکت کرو، اور اسی طرح پرندوں کو بھی حکم دیا۔ اس سے مراد وہ صفات ہیں جو دوسروں سے زائد آپ علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی و پیغمبر کو بعض امتیازی صفات عطا کی ہیں جو ان کی مخصوص فضیلت سمجھی جاتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی سلطنت و حکومت بھی عطا فرمائی اور ایسی خوش آوازی دی کہ جب اللہ کے ذکر اور زبور کی تلاوت میں مشغول ہوتے تو پرندے ہوا میں اڑتے ہوئے سننے کو جمع ہو جاتے، اور اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا کہ جب داؤد علیہ السلام میرا ذکر کریں تو تم بھی وہ کلمات پڑھ کر لوٹایا کرو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اوبی کی تفسیر سبیح فرمائی ہے، یہ پہاڑوں کی تسبیح جو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ساتھ کرتے ہیں، اس عام تسبیح کے علاوہ جس میں کل مخلوق شریک ہے، جو ہر وقت اور ہر زمانے میں جاری ہے، جس کے بارے میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد و ثنا نہ کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کے ساتھ پہاڑوں کا آواز ملانا اور تسبیح کو دہرانا یہ صدائے بازگشت کے طور پر نہ تھا جو عام طور پر گنبد یا کنویں وغیرہ میں آواز دیتے آواز کے لوٹانے سے سنی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام پر خصوصی انعام و فضل کی حیثیت سے ذکر کیا ہے۔ آواز بازگشت میں کسی کی خصوصیت کا کیا تعلق؟ وہ تو ہر انسان چاہے کافر ہو یا بازگشت کی جگہ میں اس کی آواز لوٹتی ہی ہے۔ ناظرین اکرام، اس دنیا میں کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے، جن میں سے اکثر مبارک ہستیوں کو تو ہم نہیں جانتے، لیکن جن کا ہم ذکر سنتے ہیں تو ان کے ذکر میں اکثر معجزات کا ذکر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا امر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بھیجے ہوئے رسول یا اس کے بھیجے ہوئے نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں، جس سے اس وقت کی قوم کو ہدایت ملنے میں اعلیٰ امکانات پیدا ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک معجزہ آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بتاتے ہیں۔ شاہی اور شہنشاہی کے باوجود بیت المال سے کچھ بھی نہ لیا کرتے تھے، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بوجھ بیت المال پر نہیں ڈالتے تھے، بلکہ اپنی محنت کی کمائی سے حلال روزی حاصل کرتے اور اس کو ذریعہ معاش بناتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کماتے تھے۔ شیخ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ خدایا ایسی صورت پیدا فرما دے کہ میرے لیے ہاتھ کی کمائی آسان ہو جائے، کیونکہ بیت المال پر میں اپنے معاش کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ دراصل حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ پاک جذبہ اس پیغمبرانہ امتیازات میں سے تھا جس کا ذکر قرآن عزیز نے تمام پیغمبروں کی رشد و ہدایت کے سلسلے میں کیا ہے، اور ہر ایک نبی جب اپنی امت کو پیغام الہی سناتا تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتا کہ تم سے اس خدمت کا کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا نظم اوقات ایسا بنایا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں ہر وقت گھر میں کوئی نہ کوئی فرد عبادت اور ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، دن اور رات کی کوئی ایسی گھڑی نہیں گزرتی جس میں داؤد کے گھر والوں میں سے کوئی نہ کوئی آپ کی عبادت، نماز اور تسبیح اور ذکر میں مشغول نہ ہو۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ داؤد یہ سب کچھ میری توفیق سے ہے، اگر میری مدد شامل حال نہ ہو تو یہ بات تمہارے بس کی نہیں، ایک دن میں تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔
کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت میں مشغول ہونے کا وقت تھا تو ان کے سامنے ایک جھگڑے کا فیصلہ آ گیا جس نے ان کے اوقات کا نظم تبدیل کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جھگڑا چکانے میں مشغول ہو گئے اور آل داؤد کا کوئی اور فرد بھی اس وقت عبادت اور ذکر الہی میں مصروف نہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ جو فخریہ کلمہ میری زبان سے نکل گیا تھا یہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، جس پر انہوں نے استغفار کی۔ بہرحال آزمائش اور امتحان کی وجہ سے کچھ بھی ہو، حضرت داؤد علیہ السلام سجدے میں گرے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کچھ نہ کھایا اور نہ پیا، دن رات روتے رہے اور اپنے پروردگار کو پکارتے رہے اور اپنی توبہ کی قبولیت کے لیے درخواست کرتے رہے۔ لوگ ان کو بیمار سمجھ کر ان کی عیادت کو آتے، حالانکہ وہ بیمار نہ تھے، لیکن اللہ کے خوف نے آپ کا یہ حال کر دیا کہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے راہب بھی ان کے ساتھ رونے میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی ایک معمولی لغزش پر اس قدر متاثر ہوئے اور حضرت حق کے امتحان کے تاب نہ لا سکے، بار بار فرماتے، جس کا ترجمہ ہے، تیری ذات پاک ہے اے اللہ، جب میں اپنی خطا کو یاد کرتا ہوں تو میرے اوپر زمین باوجود اپنی کشائش کے تنگ ہو جاتی ہے، اور جب تیری رحمت کو یاد کرتا ہوں تو میری روح مجھ پر واپس آ جاتی ہے۔ الہی میں تیرے طبیب بندوں کے پاس گیا تاکہ وہ میری مرضی کی دوا کریں، مگر ان کے تمام طبیبوں کو اپنے گناہوں کی وجہ سے بیمار پایا۔ آپ کا یہ رونا ایک عرصہ تک جاری رہا، آخر حضرت حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دستبرداری فرمائی اور ارشاد فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے، پھر ہم نے وہ لغزش اس کی معاف کر دی اور بلا شبہ اس کے لیے ہمارے پاس خاص قرب ہے اور بڑی اچھی بازگشت ہے۔ ناظرین گرامی، جب بھی ہم کسی پہلی قوم کا واقعہ پڑھتے یا سنتے ہیں تو اس میں سب سے عام جز ہوتا ہے کہ اس قوم نے ایسی کون سی نافرمانیاں کی تھی جس پر اللہ تعالیٰ ان پر دردناک عذاب بھیجا کرتے تھے۔ اگر بات کریں قوم داؤد کے بارے میں تو بنی اسرائیل کا ایک گروہ شہر ایلیا میں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس گروہ کا امتحان لیا اور حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن دوسری جانب مچھلیاں بھی ہفتے کے دن دریا کے کنارے پر آ جاتی اور آگے پیچھے بالکل غائب ہو جاتی، اور ہفتے کو یہ مچھلیاں پکڑنے سے روک دیے گئے تھے۔ مچھلی دریا کے کنارے رہنے والوں کو ویسے بھی مرغوب ہوتی ہے، جب کچھ دن ان کو مچھلیاں نہ ملیں تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے۔ جب اس حسرت سے بے آب ہوئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ کسی ہیلے سے مچھلیاں پکڑی جائیں تاکہ حرام فعل سے بھی باز رہیں اور مچھلی کے شکار سے بھی محروم نہ رہیں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جمعے کے دن شام کو دریا کے کنارے پر گڑھے کھودے جائیں اور نالیوں سے ان گڑھوں کو دریا سے ملا دیا جائے۔ چنانچہ دریا کا پانی ان گڑھوں میں بھر جاتا اور پانی کے ہمراہ مچھلیاں بھی ان میں آ جاتی۔ جب مچھلیاں خوب بھر جاتی تو ان نالیوں کو بند کر دیتے تاکہ مچھلیاں نہ نکل جائیں، اور اتوار کے دن ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور کاروبار کرتے اور خود بھی کہتے کہ ہم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دے دی تاکہ باز آ جائیں۔ احادیث میں آیا ہے کہ اس شہر کے لوگوں نے اس بد عملی کے بنا پر 3 گروہ ہو گئے، ان میں سے تقریباً 12,000 نصیحت کرنے والے تھے اور ایک جماعت ایسی تھی جو نصیحت کرنے والوں کو کہتی کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو، ان کو خدا خود سنبھال لے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور جب ان میں سے ایک جماعت نے جو نافرمانی نہیں کرتی تھی نصیحت کرنے والوں سے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو خدا ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو سخت عذاب کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نصیحت کرنے والوں کے حق میں فرمایا، تمہارے رب کے روبرو اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکیں اور اس توقع پر شاید یہ باز آ جائیں۔ منع کرنے والوں نے جب امر بالمعروف نہی عن المنکر ادا کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے اور اس بدذات گروہ کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی تھی اور اپنے کسی کو ادھر نہیں جانے دیتے تھے اور نہ وہاں سے کسی کو ادھر آنے دیتے۔ یہ تقریباً 70,000 افراد تھے جو اس گناہ اور جرم عظیم میں مبتلا تھے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مہلت دی ہوئی تھی، اس لیے یہ اس کام کو حلال سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ 40 یا 70 برس تک وہ اس نافرمانی پر قائم رہے، یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت اور خلافت کا زمانہ آ پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے حال پر مطلع ہو کر ان کو نصیحت فرمائی اور اس سے منع فرمایا اور عذاب خداوندی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے اور کہنے لگے، ہم تو عرصہ سے یہ کام کرتے آئے ہیں اور یہ لوگ مچھلیوں کے اس کاروبار سے کافی امیر ہو گئے تھے۔ ان لوگوں نے صاف انکار کر دیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں پر بد دعا فرمائی۔ حق تعالیٰ نے جو قبول کر لی۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی ان پر داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی۔
اب آپ کو بتاتے ہیں ان کی قوم کا بندر بننا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر جب وہ بڑھنے لگے اس کام میں جس سے وہ روکے گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ تفسیر عزیزی میں مذکور ہے کہ مچھلیوں کا گوشت ان کے پیٹ میں فاسد ہوا اور ایک دم ان کی کھال نے بندروں کی کھال اور ان کی شکلوں نے بندروں کی شکل کا روپ دھار لیا اور بولنے کی قوت بھی ان سے زائل ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جوان افراد بندر اور بوڑھے خنزیر بن گئے، 3 دن اسی حالت میں رہے پھر سب مر گئے۔ ابن کثیر میں ہے کہ مسلم جماعت نے اس حلیہ کو جو فرقہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا اور ان سے بالکل الگ ہو گئے، بستی کے درمیان ایک دیوار کھینچ لی اور اپنے آنے جانے کے ایک دروازے کو رکھا۔ اس پر بھی ایک مدت اس طرح گزر گئی۔ ایک دن جب مسلمان صبح کو جاگے تو دیکھا کافی دن چڑھ گیا لیکن ان لوگوں کے ابھی دروازے بند ہیں اور نہ ہی ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ لوگ پریشان ہو گئے۔ جب کافی دیر گزری تو ان لوگوں نے دیوار پر چڑھ کر دیکھا تو وہاں عجب منظر نظر آیا۔ دیکھا کہ وہ تمام لوگ بما عورتیں اور بچوں کے بندر بن گئے ہیں۔ ان کے گھر جو راتوں کو بند تھے اس طرح بند ہیں کہ وہ کل انسان بندروں کی صورت میں ہیں جن کی دمیں نکلی ہوئی ہیں، بچے چھوٹے بندروں کی شکل میں ہیں، مرد بڑے بندروں کی شکل میں اور عورتیں بندریاں بنی ہوئی ہیں۔ ہر ایک پہچانا جاتا ہے کہ یہ فلاں مرد ہے، یہ فلاں عورت ہے اور یہ فلاں کا بچہ ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمانی آواز آئی کہ تم بندر بن جاؤ، چنانچہ سب کے سب بندر بن گئے اور جو لوگ انہیں مکروہ ہیلے سے روکتے تھے اب وہ آئے اور کہنے لگے دیکھو ہم پہلے ہی تمہیں نہیں روکتے تھے، تو وہ سر ہلانے لگے۔ ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جوان بندر بن گئے اور بوڑھے سور بن گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی مدت میں وہ سب ہلاک ہو گئے اور ان کی نسل نہیں ہوئی اور یہ سب کے سب 3 دن میں ناک رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضرت ابن جریر بن حاتم نے بسند صحیح روایت کیا ہے کوئی بھی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہی، نہ اس نے کھایا نہ اس نے پیا نہ اس کی نسل چلی۔ یہ بندر جو اب ہیں اس وقت تھے، یہ تو جانور ہیں جو اس طرح پیدا کیے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ نہ کرو جو یہودیوں نے کیا تھا، ہیلے حوالوں سے اللہ کے حرام کو حلال نہ کر لیا کرو، یعنی شرعی احکام میں ہیلا جوئی سے بچو۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کے سب راوی سکہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا عبرتناک انجام ذکر کر کے موجودہ لوگوں کے لیے اور آئندہ آنے والوں کے لیے ارشاد فرمایا پھر ہم نے اس واقعے کو ان لوگوں کے لیے جو وہاں موجود تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے ایک عبرت آموز واقعہ بنا دیا اور ڈرنے والوں کے لیے اس میں موجب نصیحت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر مبارک کے بارے میں اگر بات کریں تو مشہور محدث حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز اول میں جب حضرت آدم علیہ السلام کے سلب سے ان کی ذریت کو نکال کر ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے ایک خوبصورت چمکتی ہوئی پیشانی والے شخص کو دیکھ کر دریافت کیا کہ اے پروردگار یہ شخص کون ہے؟ جواب ملا تمہاری ذریت میں سے ہے اور دنیا میں تمہارے ایک زمانے بعد پیدا ہوں گے، ان کا نام داؤد ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ان کی عمر کیا مقرر کی گئی ہے تو ارشاد ہوا کہ 60 سال۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ الہی اپنی عمر کے 40 سال اس نوجوان کو بخشتا ہوں۔ مگر جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا ابھی تو میری عمر کے 40 سال باقی ہیں، جس پر ملک الموت نے عرض کی کیا آپ بھول گئے ہیں کہ آپ نے اپنی عمر کے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیے تھے، لہٰذا اب آپ علیہ السلام کی عمر پوری ہو گئی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر 100 سال کی ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بات کریں تو مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام بہت ہی غیرت والے تھے۔ جب آپ گھر سے باہر جاتے تو دروازہ بند کر جاتے، پھر کسی کو اندر جانے کی اجازت نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ اسی طرح آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بیوی صاحبہ کی نظر اٹھتی ہے، دیکھتی کیا ہے کہ گھر کے بیچوں بیچ ایک صاحب کھڑے ہیں تو جس پر پریشان ہو گئی اور دوسریوں کو بھی دکھایا تو سب آپس میں کہنے لگی یہ کہاں سے آ گئے، دروازے تو بند ہیں، خدا کی قسم حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ہماری سخت رسوائی ہوگی۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے اس شخص کو بھی کھڑا دیکھا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جسے کوئی روک نہیں سکتا اور وہ ہوں جسے بڑے سے بڑے کی پرواہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمانے لگے کہ مرحبا ہو، آپ ملک الموت ہیں۔ اسی وقت اس نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ آپ کا انتقال ہفتے کے دن ہوا اور وہ اس دن مقررہ عبادت میں مشغول تھے اور پرندوں کی لکڑی
लकड़ियां अपने परों को मिलाए हुए इन पर साये फगन थी। आप अलैहिस्सलाम ने इसी हालत में इंतकाल फरमाया और मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम ने अपने बाप दादा के साथ शहर सहून में दफन हुए। क़ससुल कुरान ने मुख्तलिफ तवारीख के हवाले से दो रिवायतें नकल की हैं। एक के मुताबिक आपने इसराइलियों पर 40 साल हुकूमत की और दूसरी रिवायत के मुताबिक 70 साल हुकूमत की। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान करते हुए ये फरमाया है कि फिर हमने इस वाक़े को उन लोगों के लिए जो वहाँ मौजूद थे और जो पीछे आने वाले थे एक इबरत आमोज वाक़या बना दिया है और डरने वालों के लिए मौजब नसीहत बनाया है। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने नेक लोगों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुरे रास्ते से हमारी हिफाजत फरमाए। नाज़रीन ग्रामी, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।